يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ آل عمران ہے۔ آل عمران سے مراد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا خاندان ہے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا بھی خاندان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کو بھی آل عمران کہا گیا کیونکہ ان کے والد کا نام تھا عمران، موسیٰ بن عمران۔ وہ بھی بڑے نیک انسان تھے، یہ انہی کے بیٹے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آل میں بڑی خیر رکھی۔ پھر اسی طرح سیدہ مریم جو ہیں، ان کے جو والد تھے ان کا نام بھی عمران تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس فیملی سے بھی بڑی خیر و برکتیں نکالی ہیں۔ فیملی اچھی ہو، نیک ہو، اولاد اچھے کام کر جائے تو اللہ ایسی فیملی کو دوام بخشتا ہے، یہ عزت ہوتی ہے اس کی۔ فیملی کا نام رکھنا اور پھر فیملی کی عزت بحال رکھنا، یہ اولادوں کا کام ہوتا ہے۔ بڑے تو کر جاتے ہیں، لیکن بعد والے کیا کرتے ہیں؟ کیا اپنے بڑوں کے جیسے کام کرتے ہیں یا ان سے ہٹ کے الگ کچھ ایسے کام کرتے ہیں کہ پچھلے بھی بدنام ہو جائیں یا ان کا نام لیوا بھی کوئی نہ رہے؟ تو یہ سورہ آل عمران ہے۔ اس صورت میں آل عمران کا تذکرہ ہے، اسی وجہ سے آل عمران نام اس صورت کا رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، حروف مقطعات ہیں، ان کو الگ الگ کر کے ہم پڑھتے ہیں۔ یہ ایک انداز ہے قرآن مجید کا، اور یہ یوں سمجھیے ایک چیلنجنگ انداز ہے۔ وہ اس طرح کہ قرآن مجید کے بارے میں مخالفین کا یہ نقطہ نظر تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بناتے ہیں، گڑھتے ہیں اور پھر اللہ کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں کہ اس نے مجھ پہ اتارا ہے۔ یہ ذہن اب تک ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اشارتاً یہ جواب دیا ہے کہ سنو، الف لام میم، یہ تو جانتے ہو نا، حروف تعجی تو جانتے ہو نا، اور یہ حروف تعجی تمہاری زبان کے ہیں، تم زبان بولتے ہو یہی، اور پھر یہ قرآن بھی عربی زبان میں، انہی حروف تعجی سے ہم نے الفاظ بنائے ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے الفاظ بنا سکتے ہیں تو تم بھی بناؤ، بنا کے دکھاؤ۔ لیکن کوئی ہوتا تو بناتا۔ بات کر دینا آسان ہے، الزام لگا دینا آسان ہے، لیکن ان الزامات کی بجائے انسان اس کا توڑ پیش کر دے تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ لیکن کوئی توڑ ہو نا ان کے پاس۔ تو الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ، یہ نام ہے اللہ تعالیٰ کا، نہیں ہے کوئی معبود برحق الا ہو مگر وہی، الحی، وہی زندہ ہے، القیوم، وہی قائم رکھنے والا ہے۔ یہ سورت نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر مدینہ میں نازل ہوئی۔ 9 ہجری میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کا ایک وفد آیا۔ نجران ایک علاقہ تھا، وہ اب بھی ہے، وہاں عیسائی آباد تھے۔ تو عیسائیوں کا ایک بڑا لمبا چوڑا وفد آیا، 60 بندے تھے ان کے۔ ان میں 14 بندے تو ان کے لیڈ کر رہے تھے، جن کو بڑا مقام عیسائی دیتے تھے، اور ان 14 میں 3 بندے وہ تھے جو ان سب کے ہیڈ تھے، اور ان کے پاس الگ الگ ڈپارٹمنٹس تھے۔
تو ان میں ایک تو عاقب کہلاتا تھا، عاقب ایک ٹائٹل تھا، یہ شخص عبد المسیح کے نام سے جانا جاتا تھا۔ دوسرا تھا ایہم، ایہم یہ نام تھا اس کا، یہ سید تھا، بڑا سردار تھا، وہ خاص کرسچینٹی کا اپنے علاقے میں ایک خاص ذمہ داری تھی اس کے پاس، اور بڑی اہم ذمہ داری تھی۔ اور تیسرا شخص وہ تھا جس کو ابو حارثہ ابن علقمہ کہتے ہیں، یہ ان تمام سے بڑھ کر عالم تھا، اس کو اسقف کہتے تھے، اسقف، یہ تمام کا سب سے بڑھ کر عالم تھا۔ تو یہ عصر کی نماز کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس آئے۔ ان کے کیا زبردست انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، کیا ان کی شان تھی، چادریں تھیں، جبے تھے، بڑی زبردست قسم کے نہ حلے پہنے ہوئے، شخصیت بڑی زبردست تھی۔ صحابہ ان کو دیکھتے رہ گئے اور کہنے لگے ما رأینا وفدا مثلہم جمالا و جلالتا، جس طرح یہ لوگ آئے ہیں نا، ایسا وفد ہم نے کبھی نہیں دیکھا جو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس آیا ہو، جس نے اتنے خوبصورت کپڑے بھی پہن رہے ہوں اور اتنے باروب لوگ ہوں۔ تو خیر مسجد میں داخل ہوئے تو ان کی نماز کا بھی وقت کوئی ہو گیا، انہوں نے اپنے آپ کو دکھانا چاہا کہ ہم بھی عبادت کرنے والے ہیں، تو انہوں نے مسجد میں ہی، مسجد نبوی میں ہی اپنی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ مسلمانوں کا قبلہ اگر ادھر ہے تو وہ ادھر رخ کر کے اپنی نماز پڑھ رہے تھے دوسری طرف۔ اب یہ ان کا جو کام تھا، انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ اجازت مانگتے، مگر جب انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا تو صحابہ کرام دیکھنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو انہیں، پڑھنے دو۔ خیر پھر وہ چند دن رہے وہاں، اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈیبیٹ کرتے رہے کہ ہم عیسیٰ کو یوں مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ ان کی پیدائش بڑی یونیک سی ہوئی ہے، سمجھ رہے ہیں، ان کے فادر نہیں ہیں، بغیر باپ کے وہ پیدا ہوئے ہیں، تو باپ پھر کون ہے؟ وہی پیدا کرنے والا، وہ اس کا باپ یا اس کا بیٹا، اور جو ماں ہے وہ بھی ایک خدا ہے، کیونکہ اسی سے خدا نکلا ہے، خدا کا بیٹا نکلا ہے۔ تو اس طرح کے دلائل دیتے رہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی بڑی حکمت کے ساتھ اپنے دلائل، ٹھوس دلائل ان کو لاجک کے ساتھ بھی دیتے رہے، مگر ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر یہ سورت کی جو ابتدائی آیات ہیں، تو 80 سے زیادہ ہیں کچھ آیات، یہ اتاری۔ جب یہ آیتیں اتری تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ان آیات میں یہ بھی سمجھایا گیا کہ اللہ کا رسول اگر یہ نہیں مانتے نا تو پھر ان کو کہیے کہ آؤ، تم بھی آؤ، اپنے بال بچوں کو بھی لے آؤ، میں بھی آتا ہوں، اپنے بال بچوں کو لے آتا ہوں۔ میدان میں کھڑے ہوتے ہیں، رب کی جناب میں دعا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اللہ جو جھوٹا ہے وہ سچے کے موجودگی میں مر جائے، یا اس کو تو سزا دے دے، آؤ میدان میں۔ پہلے تو وہ سوچنے لگے کہ ٹھیک ہے، پھر کہنے لگے نہیں، ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا ایسا کام نہ کرو، اگر خدا نہ خواستہ یہ سچے ہوئے جن کو ہم جھٹلا رہے ہیں تو پھر ہماری خیر نہیں ہے۔ اس لیے وہ یہ طے کر گئے کہ ہم آپ کو جزیہ دے دیں گے اور آپ ہمیں بس سکون رہنے دیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، ایک حجت تھی، پوری کر دی۔ تو انہی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا ہے کہ میں کون ہوں، مجھے سمجھیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کرسچینٹی خیالات رکھتی ہے یا عقائد رکھتی ہے ان کی کمزوری کو بھی جانیں، اور پھر مقابلہ کر کے دیکھ لیں۔ عیسائی خود بھی پڑھیں ہماری ان باتوں کو اور اپنے دلائل کو بھی دیکھیں، اور مسلمان بھی ان باتوں کو سمجھیں اور ان کے دلائل کو بھی سمجھیں۔ ایک کمپیریٹو اسٹڈی ہے ان آیات میں،
اور پھر اس کے بعد ایک مسلمان کم از کم اپنے عقائد کو درست کر کے جب بھی کسی کرسچن کے سامنے کھڑا ہو اور اس سے گفتگو کرنے کا موقع ملے تو ان دلائل سے آراستہ اپنی گفتگو کرے اور اس کو سمجھائے. دیکھیے وہ مانتا ہے یا نہیں مانتا تو ٹھیک ہے، خدا حافظ، حجت پوری ہو گئی. تو یہ واقعہ جو میں نے آپ کو سنایا ہے یہ سیرت ابن ہشام میں ہے اور انہوں نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے. تو یہ شروع ہوتی ہے اللہ لا الہ الا ہو، حروف مقطعات کے بعد یہاں سے شروع ہوتی ہے اللہ لا الہ الا ہو، نہیں اللہ نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی، الحی القیوم وہی زندہ ہے قائم رکھنے والا ہے. یہ آیت ایسی ہے کہ اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد بھی ہے کہ قرآن مجید میں ایک آیت ایسی ہے جس میں اسم اعظم ملتا ہے، اسم اعظم. اب وہ کون سی ہے؟ تو 3 آیات ہیں. ایک آیت الکرسی میں ہم نے پڑھا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ایک یہاں پڑھ رہے ہیں، اور تیسرا کہاں ہے؟ سورہ مریم میں وعنت الوجوہ للحی القیوم. ٹھیک ہے، تو اس سے علماء یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ یا حی یا قیوم شاید اسم اعظم ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ تلقین کی تھی کہ یہ دعا کیا کرو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. تو آپ بھی پڑھا کرتے تھے، صحابہ کو بھی زبان پہ یہ ورد ہوتا تھا صبح و شام. تو اللہ نہیں ہے کوئی الہ برحق مگر وہی. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا کہ ایک الحی زندہ ہستی ہے، اس کو کبھی موت نہیں آنی، کبھی وہ فنا نہیں ہوگا. وہ زندہ کب سے ہے اور کب تک رہے گا؟ یہ ازل کی بات ہے، یعنی ازل سے لے کر ابد تک اللہ تعالیٰ زندہ رہے گا اور زندہ ہے. القیوم جو محافظ ہے، جو قائم رکھنے والا ہے، جو نگران ہے، یہ اللہ ہے. اب بتائیے جس اللہ تعالیٰ کا یہ ٹائٹل ہو، کیا عیسیٰ علیہ السلام ویسے ہو سکتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام تو خود پیدا ہوئے ہیں. پھر یہ کہ وہ ان کے پاس ان ٹائٹلز میں کوئی شے ایسی ہے ہی نہیں. وہ جب نہیں تھے یا ان کی والدہ تھی، اور والدہ کے بعد پہلے ان سے نانا نانم تھے، وہ دنیا میں نہیں آئے تھے، تو ان سے پہلے کا بہت ایک طویل زمانہ ہے جو انہوں نے نہیں دیکھا، بعد میں پیدا ہوئے ہیں اور اپنا تھوڑا سا وقت گزار کے پھر اس دنیا سے اٹھا لیے گئے. پھر آئیں گے تو پھر ان کو موت آئے گی اور وہ فوت ہوں گے. تو کیا ایسا بندہ، ایسا انسان جو پہلے پیدا نہیں ہوا تھا بعد میں ہوا ہے، وہ الہ ہو سکتا ہے؟ وہ نہیں ہو سکتا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے مانا جا رہا ہے کہ وہ اللہ ہیں یا الہ ہیں؟ یہ غلط تصور ہے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہی، الحی القیوم وہی زندہ ہے اور وہی قائم رکھنے والا ہے. نزلہ اس نے نازل کی، علیکہ آپ پر، الکتابہ کتاب، بالحق حق کے ساتھ، مصدقا لما جو تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ ان کی جو اس سے پہلے تھی. تو نزلہ اس نے اتاری، یہ تنزیل. نزلہ کا جو لفظ ہے نا، اس کا معنی بھی سمجھ لیں. ایک لفظ ہے انزلہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ایک ہے نزل الکتاب وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تنزیلا. تو ان دونوں میں ذرا فرق ہے. انزلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اکٹھا، ایک شے کو اکٹھا ہی اتار دیا جائے، اور نزلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شے کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا جائے.
تھوڑا تھوڑا ضرورت کے مطابق اتارا جائے. اب بتائیے قرآن مجید کیسے اترا ہے؟ تھوڑا تھوڑا کر کے اترا. قرآن مجید میں یہ جو ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہاں ہم نے اتارا اس قرآن کو لیلۃ القدر میں. ہو کا مطلب ہے اس پورے قرآن کو. تو پورے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے اس آسمان پہ جو بیت العزت ہے اس میں اتارا تھا پورا قرآن. تو وہ ایک رات میں ہی اتار دیا گیا. پھر یہاں سے اس آسمان سے نبی علیہ السلام پر جب اتارا گیا تو وہ تقریباً 23 سال لگ گئے اس پہ، تھوڑا تھوڑا کر کے ضرورت کے مطابق. تو پہلے جو اتارا ہے ایک ہی رات میں وہ ہے مطلب اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ٹھیک ہے. اور جب وہاں سے یہاں اترا ہے تو یہ ہے نزل علیک الکتاب. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. تو نازل کیا اس نے آپ پر کتاب کو. اس نے نازل کیا آپ پر کتاب کو، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ نبی علیہ السلام کا بنایا ہوا نہیں ہے. آپ نے نہیں اس کو لکھا، آپ نے نہیں اس کو گھڑا، بلکہ اللہ ضمانت دے رہا ہے کہ میں نے آپ پر یہ قرآن نازل کیا ہے. ورنہ اتنی معروف کتاب ہو، انسان لکھے اور اپنا نام نہ لکھے. یعنی انسان ایسی گفتگو کرے جس سے دنیا ہل جائے، اندر سے اس کے ٹوٹ پھوٹ ہو، اور وہ کتاب لوگ الزام بھی لگاتے ہیں یہ تمہاری اپنی گڑھی ہے، مگر وہ کہے میں نے لکھی نہیں، میں لکھنا جانتا ہی نہیں. آپ بتائیں کتاب کو اتنی شہرت مل جائے اور لوگ اس کو سنیں، پڑھیں بھی بار بار، وہ پسند نہیں کرے گا میرا نام نہ لکھا جائے. نبی علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نزل علیک الکتاب، اتارا اس نے آپ پر کتاب کو، مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرنے والی ہے ان کی جو اس سے پہلے تھی. کیا تھی؟ قرآن مجید سے پہلے کیا کیا چیزیں تھیں؟ تورات تھی، انجیل تھی، اور کیا چیزیں تھیں جس کی قرآن تصدیق کر رہا ہے؟ صحیفے تھے، اور زبور بھی ہے، ٹھیک ہے، اور انبیاء اور رسول تھے، قرآن ان کی بھی تصدیق کرتا. کہتے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، موسیٰ تھے، ابراہیم تھے، نوح تھے، اور اسی طرح آدم علیہ السلام تک جاتا ہے، ان کی تصدیق کرتا. ٹھیک ہے. پھر بالحق، حق کے ساتھ. حق کے ساتھ کا کیا مطلب ہے؟ سچائی کے ساتھ. کھری کھری باتیں اس قرآن میں کر دی گئی ہیں، اور اس میں یہ تک بتایا گیا ہے کہ تورات اور انجیل کو ماننے والے جو لوگ ہیں ان کا آپس میں جو اختلاف ہے اس کی بنیاد کیا ہے، یہاں تک قرآن بتاتا ہے. پھر اسی طرح یہ جو عیسائی آئے تھے نجرانی آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے، تو ان کو بھی بتایا گیا کہ دیکھیے یہ قرآن تمہیں سچ سچ بتا رہا ہے، جو بھی اس میں برحق ہے تم دل سے مانتے ہو مگر زبان پہ نہیں لانا چاہتے. دلائل تمہیں لگتے ہیں کہ واقعی عقلی بھی ہیں مگر پھر بھی تم اعتراف نہیں کرنا چاہتے. وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اسی نے اتارا تورات اور انجیل کو، من قبل، اس قرآن سے پہلے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ تورات اور انجیل کو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر اتار سکتا ہے اور وہ تم مانتے ہو، تو وہ قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نہیں اتار سکتا؟ اگر وہ ان کو کتابیں دے سکتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں دے سکتا؟ اور پھر یہ کتابیں کیا تھیں؟ ہدی للناس، یہ ہدایت تھیں لوگوں کے لیے. یعنی ان کو لوگ اس دور کے جب پڑھتے تھے تو وہ مانتے تھے کہ یہ دونوں کتابیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو واضح کرنے کو واضح کیا ہے.
اور پھر جو بھی اس کو پکڑ لے گا، اس پر عمل کرے گا، اس کی تصدیق کرے گا اور جو اس کے اندر ہے اس کے مطابق عمل کرے گا، وہ دوزخ سے بچ جائے گا۔ ہدی للناس، تو یہ تو تورات اور انجیل کے بارے میں اپنے اپنے دور میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ ان کتابوں کو مانیے، یہ اللہ کی نازل کردہ کتابیں ہیں۔ پھر وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اس نے اتارا فرقان کو۔ فرقان کا کیا مطلب؟ حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی چیز۔ تورات تھی، وہ اپنے دور میں حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی چیز تھی۔ وہ بتاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، کیا ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اور رسول جو ہیں ان کی اطاعت کرنی چاہیے، ان کو ماننا چاہیے، اور کتاب کو پڑھ کے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ کتاب تمہیں سمجھا دے گی کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے۔ تو یہ فرقان تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ساتھ یہ چیز بھی اتار دی تھی۔ پھر اسی طرح قرآن اتارا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ساتھ بھی فرقان اتار دیے کہ اس کو بندہ پڑھے، اس کو خود بخود سمجھ آ جاتی ہے کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے۔ ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے۔ تو یہ قرآن کا ایک خاصہ ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ قرآن مجید انزل الفرقان، قرآن مجید میں ایک فرقان یہ بھی ہے کہ دنیا کے جو مختلف بڑے بڑے مذاہب ہیں، خاص طور پر یہودیت اور عیسائیت، یہ جن مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، وہ الزام دیتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں تو ان کے مقام سے کہیں اٹھا کے اوپر لے جاتے ہیں۔ تو ان کے جو مختلف نظریات ہیں ان کے مابین بھی یہ فرقان ہے، یہ قرآن مجید، وہ بتاتا ہے ان کو کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، دونوں کو بتاتا ہے۔ اس لیے آپ قرآن میں پڑھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، یہودی کہتے ہیں ہم نے ان کو قتل کر دیا تھا، اور عیسائی کہتے ہیں وہ سولی پہ چڑھ گئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہ انہوں نے قتل کیا نہ سولی پہ چڑھے۔ اب فرقان یہاں آ جاتا ہے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ فرقان ہے۔ تو قرآن مجید کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی فرقان نازل کیا ہے۔ فرقان میں یہ بتایا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ شریعت ہے، یہ شریعت نہیں ہے۔ یہی بتا دیا کہ اس کی یہ لمٹس ہیں، ان کے اندر رہنا ہے، ان کو کراس نہیں کرنا۔ یہ فرقان قرآن مجید ہے، اس نے یہ بھی بتایا کہ کچھ فرائض ہیں جو مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے عائد کر دیے ہیں، جن کا بجا لانا ان کے لیے فرض ہے، اور ان کو پوری طرح واضح کیا اللہ تعالیٰ نے۔ قرآن مجید میں یہ بھی کہا ہے کہ دیکھو اطاعت کرنی ہے تو اللہ کی کرنا، کسی اور کی نہ کرنا، رسول اللہ کی کرنا، کسی اور کی نہ کرنا۔ اور یہی بتایا کہ گناہوں سے بچنا ہے، یہ فرقان ہے۔ تو لہذا اب قرآن کا دور آ گیا ہے، اس کے آنے کے بعد اب پچھلی جتنی کتابیں ہیں وہ ختم، ٹھیک ہے، وہ ختم ہو گئی۔ مانتے ہیں ہم وہ کتابیں نازل ہوئی تھیں، مگر قرآن مجید اترنے کے بعد اب پچھلی کتابیں ختم، وہ منسوخ۔ اب مسلمان وہی ہوگا جو اس قرآن کو مانے گا اور اس کے مطابق عمل کرے گا، اور جو اس کو نہیں مانتا، پچھلی کتابوں کو مانتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا۔ یہاں آیات سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں، ایک مراد یہ ہے۔ پھر آیات سے مراد قرآن مجید میں بتائے ہوئے جو عقائد ہیں وہ بھی ہیں، اور پھر آیات اللہ سے مراد قرآن مجید میں بتائے ہوئے احکام اور مسائل ہیں، وہ بھی ہیں۔ تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔
واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ بہت زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے۔ یعنی جو قرآن مجید کی ان آیات کو نہیں مانتا، جو قرآن سنتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن جو وضاحت کرتا ہے اس کو وہ تسلیم نہیں کرتا، بلکہ اس کے برعکس کہتا ہے نہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ اللہ کی آیات کا کفر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ کی آیات کا کفر ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ بڑا زبردست ہے، انتقام اگر لینا چاہے تو لے سکتا ہے آرام سے، اس کو کمزور نہ سمجھا جائے۔ یہ آنے والا جو وفد ہے جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے، یہ ان کو یہ باتیں سنائی جا رہی ہیں، اور آج پوری عیسائیت کو یہ قرآن سنا رہا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یخفی علیہ شیء، نہیں مخفی اس پر کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان میں۔ آسمان و زمین میں کہیں بھی کوئی شے کہیں بھی چھپی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی شے مخفی نہیں ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ هو الذی، وہی ہے جس نے، یا وہی ہے جو یصور، وہ صورت بناتا ہے، قوم تمہاری، فی الارحام، رحموں میں، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے۔ کسی کو خوبصورت بنا دیا، کسی کو بدصورت بنا دیا، کسی کو میل بنا دیا، کسی کو فیمیل بنا دیا، کیف یشاء، جس طرح وہ چاہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا کنٹرول دیکھیے نا، یہ تو ہمیں بظاہر جو چیزیں نظر آتی ہیں نا کہ شاید ان پر ہے، نہیں، چھپی ہوئی چیزیں جو ہیں، چھپی ہوئی چیزیں، اور چھپی ہوئی چیز میں ماں کا ووم جو ہے، رحم جو ہے، وہ دیکھ لیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں اس میں بھی میں تمہاری تصویریں بناتا ہوں کہ اس کی آنکھ یوں بنا دو، اس کا ہونٹ یوں بنا دو، اس کا کان یوں بنا دو، اور اس کا ناک یوں بنا دو، اس کا رنگ یوں بنا دو، کیف یشاء۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام یہ کر سکتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام خود ماں کے پیٹ میں تھے، ماں کے پیٹ میں ہی اللہ تعالیٰ نے خود ان کی شکل بنائی، وہ کیا بنائیں گے؟ وہ کیسے الہ بن سکتے ہیں؟ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی الہ برحق مگر وہی العزیز جو بہت زبردست ہے، الحکیم جو خوب حکمت والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو لہذا سمجھ لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے یا تین خدا ہیں؟ کوئی نہیں ہے، بس ایک ہی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے ہم مسلمانوں کا عقیدہ، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہی، العزیز جو بہت زبردست ہے، الحکیم جو خوب حکمت والا ہے۔ بس یہ اسی کے کام ہیں، کوئی اللہ کی طرح زبردست نہیں ہے، اور نہیں کوئی ایسی ہستی ہے جس کا کام کوئی پختہ ہو، حکمت محکم ہو، کوئی ایسا نہیں ہے۔ والذی، وہی ہے جس نے، انزل اتارا، علیک آپ پر، الکتاب کتاب کو، منہ اس میں سے، آیات محکمات، کچھ آیات محکم ہیں، ہن ام الکتابی، وہی اصل ہیں کتاب کی، وَأُخَرُ اور دوسری، متشابہات، متشابہ ہیں۔ یہاں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، اس کتاب میں، دو قسم کی آیات نازل کی ہیں، یا آیات کی دو قسمیں بنا لیں۔ ایک قسم وہ ہے جو محکم ہے، یعنی آیات ہیں محکمات ہیں، دوسری قسم وہ ہیں جن کو آیات متشابہات کہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ پہلی قسم کیا ہے؟ آیات محکمات، اور دوسری قسم کیا ہے؟ آیات متشابہات۔ تو آیات محکم، محکم کہتے ہیں ایسی آیت جو انتہائی پختہ ہو، ناقابل تغیر ہو، جس کی بات 100% درست ہو، جو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اور جو فیصلے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیے ہیں وہ قابل عمل بھی ہیں اور قابل قبول بھی ہیں۔
تو ان محکم آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا 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 ہے؟ قرآن مجید کو پڑھیں تو آپ کو بہت سی پکی ٹھکی آیات ملیں گی جن میں مطلب بالکل واضح ہے. یعنی کہیں اللہ حکم دے رہا ہے کہ یہ کرو، کہیں منع کر رہا ہے یہ نہ کرو، اور کہیں اللہ تعالیٰ احکام اور مسائل کی وضاحت کر رہا ہے کہ یہ فیصلہ یوں ہونا چاہیے، یہ مسئلہ یوں ہے، اور کہیں اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کے اور قوموں کے حالات بیان کر رہا ہے. یہ سب ایسی آیات ہیں جن کا مفہوم بالکل واضح ہے. کوئی بندہ بھی پڑھے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ان کی سمجھ نہیں آئی. یہ کتنی ہیں؟ یہ more than 80% آیات ہیں. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کا بیشتر حصہ انسانوں کے لیے قابل قبول ہے، وہ عام بندہ بھی اس کو سمجھ سکتا ہے. اس لیے جس کو اللہ توفیق دیتا ہے نا، وہ قرآن مجید کو سنتا جاتا ہے، مان لیتا ہے، اس کا دل وہیں پسیج جاتا ہے. ابھی بات چل رہی تھی کہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے سے لوگ منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں بہت سے اس کے علوم ہیں، وہ پہلے پڑھیے اور اس کے بعد. اب اس کے مقابلے میں مجھے بتائیے، آج ایک غیر مسلم جب یہ اناؤنس کرتا ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں یا مسلمان ہو رہا ہوں، تو اس نے کسی عالم کے پاس کوئی قرآن پڑھا ہوتا ہے؟ نہیں، وہ صرف ترجمہ پڑھتا ہے. ترجمہ پڑھنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ متاثر ہوتا ہے، مان لیتا ہے کہ واقعی یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. یہ اس کی حالت ہو جاتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کو ضرورت نہیں پڑتی. ابھی پچھلے دنوں سوئٹزرلینڈ کی جو بہت بڑی سیاسی پارٹی ہے، سوئٹزرلینڈ پیپلز پارٹی کو اس طرح کی نام پارٹی ہے، وہاں کا ایک جو ہیڈ تھا، وہ اتنا دشمن تھا مسلمانوں کا کہ مسلمانوں نے چاہا کہ وہاں اپنی مسجد بنائے اور مسجد کا مینار بنائے. اس نے باقاعدہ پورے ملک میں ایک موومنٹ چلائی کہ مسلمانوں کی مسجد بن سکتی ہے لیکن بس وہ لوور سطح پہ، کوئی مینار لگانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کے مخالف ہوں. اور پوری قوم کو اس نے زندہ کیا صرف اسی مخالفت میں. سوچیں کتنی دشمنی ہوتی ہے. لیکن اللہ کا کرنا کیا ہوا؟ کہیں سے اس کو قرآن کا ترجمہ دے دیا کسی نے. اس نے جب اس کو پڑھا دل ہی بدل گیا، مسلمان ہو گیا. اور مسلمان ہونے کے بعد پورے ملک میں یعنی ایک تھرتھلی سی مچ گئی کہ یہ بندہ جو مسلمانوں کا اتنا دشمن تھا وہ خود مسلمان ہو گیا. قابل غور بات ہے. جو کل کہتا تھا یہ مسلمان دہشت گرد ہیں، آج ان میں شامل ہو گیا ہے. یہ پاگل تو نہیں، کوئی نہیں. لوگوں کو سوچ ملی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے. عقل مندوں نے سوچا وہاں کہ آخر کیا وجہ ہے یار، ہم تو ان کو برا سمجھتے تھے، ہمارا اپنا لیڈر جو ہے وہ مسلمان ہو گیا. لوگ اس بات پہ آرٹیکلز بھی لکھ رہے ہیں، گفتگو بھی ہو رہی ہے، میڈیا پہ ٹاک بھی ہو رہی ہے. لیکن وہ اللہ کا بندہ مسلمان ہونے کے بعد نہ صرف داڑھی رکھتا ہے بلکہ یہ کہتا ہے کل میں مینار بنانے کی مخالفت کرتا تھا، آج سے میں مینار بنانے کی موومنٹ پورے ملک میں چلاؤں گا. اور میں اعلان کرتا ہوں کہ میں ایک انتہائی بڑی خوبصورت مسجد سوئٹزرلینڈ میں بناؤں گا، اور یہ میری زندگی کا مقصد ہے. بتائیے اس نے کس سے پڑھا ہے؟ کس نے اس کو سمجھایا ہے؟ صرف قرآن کا ٹرانسلیشن. یہ ہے محکم جو قابل مفہوم ہے چیز. قرآن مجید کا یہ بیشتر حصہ عام بندوں کو سمجھ آ سکتا ہے. اور یہ مختلف جو لیولز ہیں ہمارے انسانوں کے عقل کے، کوئی بہت ذہین ہے، بہت ہی زیادہ، کوئی ذرا اس سے کم لیول کا، کوئی ذرا اس سے کم لیول کا، کوئی بالکل ہی کم لیول کا، کوئی گدھا ریڑھی چلانے والا. لیکن قرآن مجید جب بات کرتا ہے تو ہر بندے کو اس کے لیول کے مطابق سمجھا دیتا ہے. یہ محکم ہے. یہ ہے خوبصورتی ان آیات میں. اور اللہ فرماتے ہیں ہن ام الکتاب، وہ ہیں اصل کتاب. کیا مطلب؟
یعنی پوری کتاب کا اصل مغز جو ہے وہ یہی ہیں. مسلمانوں کو ان آیات سے غرض ہونی چاہیے، ان آیات کو وہ سمجھیں، عمل کریں، اور جیسے وہ کہیں ویسے اپنے آپ کو بنا ڈالیں. یہ ہے ام الکتاب کا مطلب. محکم آیات کو لیں، ان کو سمجھ کے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے جائیں، کافی ہے. وہی غرض ہے ان سے. لیکن وہ اخر متشابہات، اخرا کی جمع ہے، اور دوسری متشابہ ہیں. متشابہ کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو انسانی عقل جو ہے اس کی حقیقت کو جاننے سے قاصر ہوتی ہے. اس کو شبہ سا ہوتا ہے کہ واقعی حقیقی چیز ہے، یا اگر میں کو خیال میں لاؤں تو کیا واقعی ایسے ہو سکتا ہے. تو یہ جو متشابہ چیزیں ہیں ان میں عقل انسانی چونکہ رسائی نہیں رکھتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانی عقل کو بھی ذرا آزمانے کے لیے تھوڑی سی چیزیں قرآن مجید میں ایسی رکھتی ہیں جو عقل انسانی جن کی حقیقت کو پا نہیں سکتی، مگر وہ ہیں وہ اس کو اس دنیا میں نظر نہیں آ سکتی یا مل نہیں سکتی، مگر کبھی دیکھے گا وہ کہ واقعی حقیقت ہے. اب یہ دو قسمیں بنا کے اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا چاہا ہے کہ میں ایمانداروں کے ایمان کو پرکھنا چاہتا ہوں. ایک تو ایمان یہ ہوتا ہے نا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں، میں کہوں ہاں یہ ہے جی، یہ پنکھا ہے، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، یہ ہوا چل رہی ہے میں مانتا ہوں، فیل کرتا ہوں نا، اس وجہ سے مانتا ہوں. لیکن ایک یہ ہے کہ نہیں، جب تک میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں میں مانوں گا ہی نہیں. تو یہاں پر وہ متشابہ جو ہیں وہ اسی سے تعلق رکھتے ہیں کہ بھئی تم جو تمہیں نظر آنے والی حقیقتیں ہیں وہ تو تم مان لو جو اسی نے بنائی ہیں، اور وہی جب یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ ایسی حقیقتیں بھی ہیں جو تمہاری عقل وہاں نہیں پہنچ سکتی، تم ان کو مانتے ہو کہ نہیں، وہاں ہماری آزمائش ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ متشابہ آیات رکھی ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ کون سی انسانی عقل اپنے آپ کو ان متشابہ آیات میں لے جاتی ہے اور ٹیڑھ پن کا شکار ہوتی ہے، اور کون ہے جو اعتراف کر لیتی ہے کہ نہیں بھی میری سمجھ کا لیول یہی ہے، بس یہیں تک میں جاتا ہوں، آگے کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، قرآن جو کہتا ہے میں اس کو مان لیتا ہوں، مگر میں اس پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی اپنی رائے دے کے اپنی عقل کو ٹیڑھا کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، تو رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں زیغن، ٹیڑھ ہے. دلوں میں ٹیڑھ بھی ہوتی ہے. کوئی بندے ہوتے ہیں بالکل سیدھی سیدھی بات سمجھ لیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے جی سمجھ آ گئی، عمل شروع کر دیا. کچھ وہ ہوتے ہیں جو ہچے نکالتے ہیں، مین میک نکالتے ہیں، وہ عقل کو بیچ میں لاتے ہیں، اپنے عقلی فیصلوں کو مسلط کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے یہی سمجھ آتا ہے، میں اس کا معنی مفہوم یہی جانتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو جن کے دماغوں میں ٹیڑھ ہو، دلوں میں ٹیڑھ ہو، تو وہ ٹیڑھ پن پیدا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ پیروی کرتے ہیں اس کی جو متشابہ ہے اس میں سے. یعنی قرآن مجید میں جو متشابہ آیات ہیں وہ صرف اسی کو پکڑتے ہیں. پورے قرآن میں ان کو یہی چیز ہی نظر آتی ہے کہ میرے لیے بڑے ایشو کوئی اور شے نہیں ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اتنی قابل عمل ہو یا اتنی اہمیت رکھتی ہو سوائے اس کے کہ یہ متشابہ جو چیز ہے بس اسی کو میں نے واضح کرنا ہے اور اسی کی طرف لوگوں کو دعوت دینی ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید کی اس چیز کو پکڑ کے وہ کہتے ہیں کہاں ہے اللہ؟ دیکھا ہے آپ نے؟ یہ اب حالانکہ اللہ فرماتے ہیں میں ہوں، اننی انا اللہ، اور اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں خالق ہوں زمین و آسمان کا، میں نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے تمہیں، میں تمہاری ہر بات سنتا ہوں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تمہارے عمل تک کو نوٹ کر رہا ہوں. اب یہ باتیں عقل مند لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. وہ کہتے ہیں کہاں بھائی کوئی اللہ کو دیکھا ہے تم نے؟ اب یہ کیا ہے
یہ ایتھیسٹ اور پھر اس طرح گمراہ لوگ، اور جن میں کرسچن بھی ہیں، انہوں نے قرآن مجید کے انہی متشابہ آیات کو لے کے، الفاظ کو لے کے اسی کو چھیڑا ہے۔ انہیں پورا قرآن نظر نہیں آیا، 80% 90% قرآن میں جو محکم باتیں ہیں وہ نظر نہیں آئیں، وہ انہی چیزوں کو لیتے ہیں اور انہی چیزوں کو لے کے اچھالتے ہیں، لوگوں میں ڈسکس کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا عیسیٰ ابن مریم، وہ اس کو نہیں لیں گے، لیکن جہاں اللہ نے فرمایا روح اللہ و کلمۃ اللہ، وہ اس کو لے لیں گے اور روح اللہ کا اپنا معنی کریں گے، اللہ کی روح، اللہ کا کلمہ، تو اللہ ہی تو ہے اور کون ہے، جبکہ یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے روح کی نسبت اپنی طرف اگر کی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کی روح تھی۔ اب بیت اللہ ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر، یہ بتائیے کہ کیا اللہ وہاں رہتا ہے؟ کیا نسبت ہے یہ شرف کی نسبت ہے۔ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، یہ کیا ہے؟ یہ اس اونٹنی کی اہمیت ہے جس کو معجزے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے پہاڑ پھاڑ کے اس کے اندر سے نکال دیا زندہ، جیسے انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔ تو اتنا اہم کام جب ہوا تو اللہ نے فرمایا یہ اونٹنی ہے تو پھر اللہ کی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا تو اللہ نے فرمایا روح اللہ ہیں، لیکن وہ اسی کو لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں قرآن مجید میں تو روح اللہ ہے، اللہ کی روح، تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو ان چیزوں کو لے کے انہی چیزوں کو لے کے وہ اچھالتے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں پڑھے لکھے لوگ، قرآن مجید میں متشابہ آیات کو لے کے وہ خوب ڈسکس کرتے ہیں، وہ فلسفیانہ اپنی رائے دیتے ہیں، ان کا کلام سنیں تو عجیب و غریب قسم کی وہ باتیں کرتے ہیں۔ فلسفہ جو ہے نا، فلاسفی یا منطق جو پڑھائی جاتی ہے اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ چیزیں خاص طور پر اس لیے لی جاتی ہیں تاکہ اللہ کو موضوع بحث بنایا جائے، اندیکھی چیزوں کو موضوع بحث بنایا جائے۔ اندیکھی چیزوں میں کون کون سی ہیں؟ جنت اور دوزخ ہم نے نہیں دیکھی، اب وہ عقل مند آدمی اسی جنت اور دوزخ کو لے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے جی جنت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ اصل میں انسان کا اچھا کوئی خیال ہے۔ دوزخ نام کی کوئی آگ نہیں ہے، یہ انسان کے آنے والے برے خواب ہیں یا اس کے برے خیالات ہیں، وہ دوزخ ہے، وہ جہنم ہے۔ اب یہ عقل مندوں سے پوچھے اللہ، یا کوئی بندہ پوچھے کہ بھئی تمہاری عقل بس اتنا کام کرتی ہے کہ اچھے خیالات ہیں، برے خیالات ہیں، اور انسان کی جنت اور جہنم یہی ہے؟ اور بھئی ہم مرتے ہیں، ہم نے کہاں جانا ہے؟ پیدا ہوئے ہیں کیوں؟ اور پھر دنیا میں رہ کے تھوڑے سے اچھے خیالات اگر مل گئے، خرسی آسائشیں مل گئیں، تو پھر ہم تنگ کیوں ہوتے ہیں یہاں؟ کیوں نہیں اکتفا کرتے ان پر؟ کیوں ہرس بڑھتی ہے؟ کیوں خواہش ہوتی ہے کہ وہ چیز بھی میری ہو جائے، وہ بھی ہو جائے؟ کیوں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں زیادہ عرصہ کے لیے جیوں، مجھے موت نہ آئے؟ تو اس کا بھی تو جواب دیجئے نا۔ بندہ ایسے ہی اپنے خیال کے مطابق ان اندیکھی چیزوں کے بارے میں، متشابہ لفظوں کے بارے میں بڑا کچھ لیکچر بھی دیتا ہے، آرٹیکل بھی لکھتا ہے، کتابیں بھی لکھتا ہے، اور اپنے آپ کو بڑا انٹلیکچوئل ثابت کرتا ہے کہ میں بڑا فلاسفر ہوں۔ یہ سب آئی گئی چیزیں ہیں، کوئی فائدہ نہیں ان کا۔ یہ فلسفہ جو ہے نا انسان کا اندھا ہو جاتا ہے۔ حقیقت میں بتاؤں، افلاطون قسم کے لوگ ہیں ہمارے ہاں بھی، وہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت کو چیلنج کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم بڑے انٹلیکچوئلز ہیں، مگر مار کھاتے ہیں، بڑی مار کھاتے ہیں۔ تو متشابہ چیزوں کو لے کے ہمارے ہاں بھی بہت سے لوگ ہیں۔ سر سید تھے جن کا نام بڑا لیا جاتا ہے، وہ بھی اگر ان کی تفسیر پڑھیں تو انہوں نے عجیب و غریب قسم کے، فرشتوں کے عجیب و غریب قسم کے معنی کیے ہیں، شیطان کے عجیب و غریب قسم کے معنی کیے، وہ نہیں مانتے ان کو، جنت دوزخ کو بھی نہیں مانتے۔
وہ کہتے ہیں اس کا مفہوم تو یہ تھا، اس کا تو مفہوم یہ ہے. یہ جنت دوزخ اصلی چیزیں تھوڑی ہیں. کوئی فرشتہ کوئی مخلوق تھوڑی ہے الگ، کوئی جن کوئی الگ مخلوق تھوڑی ہے. اور یہ خیالات ہیں. انسان کے اچھے خیالات ہیں تو وہ فرشتہ ہے، نہیں ہے تو برے خیالات ہیں تو شیطان ہے. مقصد کیا ہے؟ آنکھوں کو نظر نہیں آتی وہ چیزیں، تو لہذا ہم نہیں مانتے. ایسی چیزوں کو جو متشابہ ہوتی ہیں وہ لے کے انہی کو اچھالتے ہیں. یہی ان کا موضوع بحث ہوتا ہے اور اسی وجہ سے وہ اپنی شہرت حاصل کر لیتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. اور آج کے دور میں بھی ہمارے ہاں بھی بڑے ہیں، لاہور میں اس قسم کے بڑے لوگ ہیں جو اس قسم کی یا ایسی چیزوں کی بڑی دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی ہے تو وہ یہیں سے اٹھا. پھر اس طرح قرآن کو ماننے والے اور حدیث کا کھل کے انکار کرنے والے، وہ فتنہ بھی یہیں سے اٹھا. یہ تو حالات ہیں ان کے، کوئی کنٹرول نہیں. سمجھتے ہیں اپنا کو ہم بڑے انٹلیکچوئل ہیں، مگر حقیقت میں وہ علمی طور پر اور عربی زبان میں جو قرآن مجید کی زبان ہے اس کو جاننے میں بالکل پیدل ہیں وہ لوگ. ان کی باتیں پڑھیں تو حیران ہوتا ہے بندہ، یہ کیا ہے، کیا عقل ہے ان کی. کبھی موقع ملے تو سر سید کی تفسیر اٹھا کے پڑھیے گا، اور پھر اسی طرح غلام احمد پرویز جو ہے اس کو بھی پڑھیں. آپ کو خود اندازہ ہوگا یار یہ کیسے لوگ تھے، کس طرح لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے اور ان کے فالوور بنتے چلے جا رہے ہیں. اور بھی بڑے ہیں، بڑے اپنے آپ کو زاویوں میں بٹھانے والے اور اپنے آپ کو بڑا انٹلیکچوئل سمجھنے والے اور عجیب و غریب قسم کی دور کی کوڑی لانے والے، اور جس پہ ساری امت کے علماء مجتہدین متفق ہو گئے ہیں، ان سے اختلاف کرنے والے کھل کے، اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں آج کے دور کا تقاضا ہے. اور سیکولر لوگ جو ہے نا ایسے لوگوں کو بڑا پسند کرتے ہیں، سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں. وہ ان چیزوں کو اس لیے پسند کرتے ہیں کہ وہ انہی کے مطابق چل رہے ہیں، میڈیا پہ ان کو لاتے ہیں، انہی کی سنی جاتی ہے اور انہی کو پروموٹ کیا جاتا ہے. یہ ہیں وہ لوگ. تو فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. تو رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے. آپ کو میں چھوٹی سی مثال دوں. آپ غلام احمد پرویز جو ہے اس کی تحریر کو پڑھیں یا اس کے فالوور کی تحریک کو پڑھیں تو وہ اللہ کا لفظ استعمال نہیں کرے گا، وہ اس کی جگہ خدا کا لفظ استعمال کرے گا. کیوں؟ کہ دوسرے بھی مان لیں کہ ہم تم جیسے ہیں. فَيَتَّبِعُونَ. تو وہ پیروی کرتے ہیں مَا تَشَابَهَ. اس کی جو متشابہ ہے، منہ اس میں سے، یعنی اس قرآن میں وہ آیات جو متشابہ ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے، اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کا آنا ہے، اللہ تعالیٰ کا مسکرانا ہے، اللہ تعالیٰ کا ناراض ہونا ہے، ہماری غلط حرکتوں پہ. تو وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور پھر اس میں ریزمبلنس یعنی تشابہ پیدا کرتے ہیں کہ اگر اللہ یہ ہے تو ہم بھی ایسے ہیں، تو لہذا میں بھی اللہ وہ بھی اللہ، تو ہم دونوں ایک. پھر دیکھیے کہاں تک یہ سلسلہ چلا جاتا ہے. یہ جو کانسیپٹس ہیں بہت سے لوگوں کے کہ اللہ میرے اندر آ گیا اور میں اللہ کے اندر چلا گیا، یہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی طرح سمجھ لیا کہ میں سنتا ہوں تو بھی سنتا ہے، اس کے کان ہیں تو میرے بھی کان ہیں، میرے ہاتھ ہیں تو اس کے بھی ہاتھ ہیں. اس طرح ہم بنا کے اس کو بڑی عجیب و غریب قسم کی شخصیت بنا کے اپنے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ میرے پاس آ گیا، میں اس کے پاس چلا گیا اور ہم ایک ہو گئے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں کچھ اور ہوں اور اللہ کچھ اور ہے، بلکہ ہم ایک ہی ہیں. یہ وحدت الوجود، ایک ہی وجود، پوری کائنات ایک ہی وجود رکھتی ہے اور ہم سب اس کا ایک حصہ ہیں. یہ نظریہ وہ ہے. سنا ہے کبھی وحدت الوجود کا؟ تو یہ وہ نظریہ ہے. کیا اللہ کو بنا دیتے ہیں؟ او بھائی اللہ خالق ہے، ہم سب مخلوق ہیں. اللہ جو ہے خالق ہے، اس کے علاوہ ہر شے جو ہے وہ اللہ نہیں ہے، وہ مخلوق ہے. مخلوق میں کوئی شے بھی اللہ کے جیسی نہیں ہو سکتی،
سیدھی سی بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا؟ باقی اس کا ہاتھ ہونا کوئی معیوب نہیں ہے، اگر اس نے اپنے ہاتھوں کا ذکر کیا ہے تو اس کے ہاتھ ہیں، مگر ویسے ہیں جیسے اس کو لائق دے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے ہاتھ مثلاً یوں ہیں، نہیں. بتائیے، بکری کے ہاتھ ہوتے ہیں، شیر اور چیتے کے ہیں، اونٹ کے ہیں، پاؤں ہیں اس کے کہ نہیں؟ تو اگر ہم کہیں کہ پاؤں ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو کس کے ساتھ اس کو ملائیں ہم؟ کسی کے ساتھ نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی شے ہے ہی نہیں. جب اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے ہمیں تو پھر کیوں ہم ان چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں؟ مگر لوگ ہیں پڑتے ہیں اس کے پیچھے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا مقصد کیا ہے؟ ابتغاء الفتنہ، فتنہ تلاش کرنا. فتنہ تلاش کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کے اندر، قرآن کے جو فالورز ہیں ان کے اندر ہم ہر وقت کوئی نہ کوئی فتنہ برپا کرتے رہیں، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، کتاب کے بارے میں، اس کی آیات کے بارے میں، اس کے مفہوم کے بارے میں ہم عوام کو ضرور گمراہ کرتے رہیں کسی نہ کسی صورت میں، اور ہمارا حلقہ بھی آباد رہے. ایک تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی آیات کا چناؤ کرتے ہیں جس میں تشابہ ہوتا ہے، اور مقصد ان کا کیا ہوتا ہے کہ پبلک میں ہم فتنہ کریٹ کر دیں، وہ گمراہ ہو جائیں. اور دوسرا وابتغاء تأویلہ، چاہنے کو مطلب اس کا. تأویل کے دو مطلب ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کسی چیز کی اصل حقیقت، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کی تفسیر یا تعبیر یا وضاحت. اب وابتغاء تأویلہ، یہاں اس کا مطلب کیا ہے کہ چاہنے کو مطلب اس کا. مطلب کون سا؟ جو ان کے اپنے دماغوں میں ہے. یعنی خود اپنے آپ کو قرآن مجید کے مطابق نہیں ڈھالیں گے، مگر قرآن مجید کو اپنے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. یہ ان کا فلسفہ ہوتا ہے. یہ ہم نے نہیں بدلنا، قرآن کے مفہوم کو بگاڑ دو. تو یہ دو مقصد ہوتے ہیں کہ متشابہ آیات کو لے کے اس کو موضوع بحث بنایا جائے تاکہ لوگوں کے اندر ایک گمراہی کریٹ ہو، فتنہ پیدا ہو، اور ہم ان کو گمراہ کر دیں اپنے اپنے مفہوم بتا کے. یہ اب آ رہا ہے نا محرم، اسی محرم میں اگر آپ کو موقع ملے تو ذرا ٹی وی پہ دیکھیے گا. اپنا من مانا. یہ اپنا من مانا کیا ہے؟ یہ لوگ اس بات کے قائل ہوتے ہیں کہ ایک قرآن مجید کا ظاہری مفہوم ہے اور ایک باطنی مفہوم ہے. ظاہری مفہوم علماء، طلباء، عام پبلک وہ جانتی ہے، لیکن جو اس کا باطنی مفہوم ہے، اندر کا مفہوم، اس کی حقیقت کو ہمارے امام کے سوا یا ہمارے مجتہد کے سوا کوئی نہیں جانتا. پھر یہی ہوگا، آپ پڑھیں گے، دیکھیں گے کہ کس طرح یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں. آیات پڑھی جائیں گی اور اس کا معنی و مفہوم نکال دیا جائے گا، اور آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ یار قرآن مجید کہاں کہہ رہا ہے ایسی بات ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں، کس نے کہا ہے. آپ اس سے اندازہ کریں کہ ہم کتنے سست ہیں قرآن مجید کو سمجھنے میں اور اس کے پیغام کو سیکھنے میں. حالانکہ ذمہ داری تو ہم پر یہ تھی کہ ہم اس کے پیغام کو آگے پہنچائیں. ہم تو بالکل ہی بھی کورے رہ گئے، کورے. اور دوسرے اتنے ہوشیار، اتنے دلیر کہ قرآن مجید کے صحیح معنی و مفہوم کو بھی بگاڑ کے رکھ دیں اور سہارا لیں اپنے امام معصوم کا یا مجتہد کا یا آیت اللہ کا کہ یہ باطنی معنی یہی جانتے ہیں، کوئی اور نہیں جانتا. اور اسی طرح آپ دیکھیں ہمارے ہاں جو خرافات ہیں، بدعات ہیں، یہ بندوں کو پکڑ کے کہاں سے کہاں پہنچا دیا جاتا ہے. ایک ولی کو کیا اس کی تعریف ہے، مگر اس کی کیا کیا تعریف بنا دی جاتی ہے. پھر وہ ایک منزل تک پہنچتا ہے تو کہتے ہیں ایک منزل پر پہنچنے کے بعد اس ولی پر شریعت ختم ہو جاتی ہے. اب یہ شریعت پر عمل نہ بھی کرے تو یہ بس یہ مقام حاصل کر چکا ہے، اس کے بعد یہ پہنچ گیا ہے. اب یہ شریعت سے بالکل فارغ. یہ نماز نہ پڑھے کوئی ضرورت نہیں، روزہ نہ رکھے کوئی ضرورت نہیں. وہ کہتے ہیں شریعت اس پر اب لاگو نہیں ہوتی. وہ اتنا خوش کر چکا ہے اور اتنی منزلیں تلاش کر چکا ہے.
اتنا اونچا مقام اس کو مل گیا. سوال یہ کس نے دیا ہے؟ کون سی قرآن کی آیت ہے؟ کون سے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. مگر یہ تعویلات ہو رہی ہیں، اور یہی وہ تعویلات ہیں جس کی وجہ سے یہ ٹائٹلز جو ہے نا ہمارے ہاں بڑے مشہور ہوتے ہیں. فلاں مجذوب ہے، فلاں پہنچا ہوا ہے، فلاں غوث ہے، فلاں قطب ہے، فلاں ابدال ہے. یہ ٹائٹلز اسی وجہ سے مشہور ہیں. ہم نے ان کو ایسے ایسے مقامات پہ پہنچایا ہوا ہے. سوال اتنا ہے، کس نے کہا ہے کہ ان پر شریعت لاگو نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اللہ کے رسول آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے حتیٰ کہ آپ کو موت آ جائے. یقین کا مطلب موت ہے. موت تک آپ نے عبادت کرنی ہے. یہ قرآن مجید میں کہا جا رہا ہے. اب ہم اس کو نہیں دیکھ رہے کہ اللہ کے رسول کو تو پابند کیا گیا. آپ کے آخری لمحات یاد ہیں آپ کو؟ آپ دنیا سے رخصت ہوتے کیا کہہ رہے ہیں؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. بیمار ہیں، اللہ کے رسول بیمار ہیں، سخت بخار ہے. لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائیں، اور آپ بخار کی شدت سے اٹھ نہیں سکتے. پانی لایا گیا، ٹھنڈا پانی، آپ اس کو انڈیلتے ہیں اپنے اوپر، آپ کو نہلایا جاتا ہے، کپڑے بدلتے ہیں، پھر آپ 2 بندوں کا سہارا لے کے اٹھتے ہیں، ایک قدم اٹھاتے ہیں پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں. 2 دفعہ ایسے واقعہ ہوا. 30 دفعہ ہمت کی آپ نے، اور جب گئے ہیں نماز پڑھانے کے لیے تو امہات المومنین کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بندوں کا سہارا یوں لیا ہوا تھا، ان کے سہارے سے جا رہے تھے، مگر آپ کے پاؤں جو تھے وہ زمین پر یوں نشانات بناتے ہوئے، لکیر کھینچتے ہوئے جا رہے تھے، اور آپ نے اس عالم میں بھی نماز نہیں چھوڑی. سخت بخار ہے، سخت. جو رسول امت کو یہ سبق دے جائے، اس کے امتی لوگوں کو یہ سبق دیں کہ ہم شریعت سے اب اٹھ گئے ہیں، اب ہم پر شریعت نافذ نہیں ہوتی. اور ہیں ایسے لوگ، یقین مانے ایسے لوگ ہیں جن کو میں بھی، یعنی میں خود اپنے حلقے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو میرا درس سنتے تھے، بڑی محبت سے آتے، آگے بیٹھتے، قرآن تقسیم کرتے. میں گلاسکو اسکاٹ لینڈ کی بات کر رہا ہوں. تو رمضان کے دن آئے تو بڑے خوش کہ ہم اب عبادت کریں گے، بہت کچھ سیکھا ہے. لیکن رمضان کے دوران ہی میں نے ایک صاحب کو دیکھا جو کھا رہے ہوں. وہ میں نے کہا اللہ کے بندے یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہتے جی آج روزہ نہیں رکھا. میں نے کہا کیوں؟ تم اچھے بھلے ہو، بیمار تو ہو نہیں. کہتے ہیں جی بس آپ رہنے دیں. میں نے کہا کیا مطلب؟ تم نے اب تک جو سیکھا ہے اس کا یہ اشر کیا تم نے. اب اس نے جو سٹوری سنائی وہ یہی تھی کہ ہمارے اپنے علاقے کے ایک بزرگ آئے ہیں، اور ان بزرگوں نے ہمیں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہے کہ میں تمہارا مہمان ہوں، میں روزہ نہیں رکھوں گا تو تم نے بھی روزہ نہیں رکھنا. تو ہم سے روزہ توڑوایا انہوں نے. ہم سے روزہ توڑوایا. کس نے اجازت دی ان کو؟ اللہ کے رسول تو امت کو یہ نصیحت کر جائیں، مگر امت میں ایسے لوگوں کو یہ سبق پڑھائیں، یہ کیا ہے؟ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور نہیں جانتا مطلب اس کا مگر اللہ. یہ ہے اصل حقیقت اس لفظ کی یا اس معنی کی یا اس کے مفہوم کی، وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے. سمجھ آئیے؟ اگر تأویل کا مطلب حقیقت کریں کہ اس شے کی یا اس لفظ کی حقیقت، اس کا حقیقی معنی کریں، تو پھر ہم الا اللہ پہ سٹاپ کریں گے، وقف کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو معنی کیا ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس کی اصل حقیقت کو نہیں جانتا، اس لیے کہ میں نے نہ اللہ کو دیکھا، نہ آپ نے دیکھا ہے، نہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا ہے، نہ جبریل امین نے دیکھا ہے. کسی نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کو.
تو جب اللہ کی حقیقت فرشتے تک کو پتہ نہیں ہے، رسول محترم کو پتہ نہیں ہے، تو ہمیں کیسے حقیقت اس کی پتہ چل سکتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ یوں ہے، اس کا ہاتھ یوں ہے، اس کے پاؤں یوں ہیں، وہ یوں چلتا ہے، وہ بولتا ہے، یوں سنتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ سب غلط تعویلات ہیں، یہ فتنہ کریٹ کرنے کے لیے اور کچھ نہیں۔ اور اگر یہاں سٹاپ نہ کریں، والراسخون فی العلم پہ کریں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نہیں جانتا اس کی اصل حقیقت کو یا اس کی تعویل اور تفسیر کو، اس کے معنی اور مفہوم کو، سوائے اللہ کے کوئی اور الراسخون فی العلم، جو پختہ کار ہیں علم ہیں، یعنی وہ علماء جن کا علم پکا ہوا ہے، پختہ ہے، وہی اس کے معنی و مفہوم کو جان سکتے ہیں۔ کچے جو عالم ہیں وہ نہیں جانتے اس کی حقیقت کو، اس کی اصل حقیقت پھر وہ عالم جانتے ہیں جو کون ہیں؟ راسخ فی العلم ہیں، جن کا علم بڑا پکا ہوا ہے۔ علم کیسے پکتا ہے؟ پہلے علم انسان سیکھتا ہے، پھر بولتا ہے، اس کی غلطی پکڑی جاتی ہے، اس پہ سوال ہوتے ہیں، وہ سوال کا جواب نہیں دے سکتا، وہ پھر پڑھتا ہے، پوچھتا ہے، اس کو ازبر کرتا ہے، پھر اسی طرح اسی کیفیات سے گزرتے اپنے مطالعے کو وسیع کرتے کرتے وہ کچھ عرصہ اسی علم کو سکھا کے جب اپنے علم کو پختہ کر بیٹھتا ہے، تو پھر اس کے بعد یہ بندہ، یہ اللہ کا بندہ، کچھ صحیح معنی و مفہوم بتا سکتا ہے کہ اس کا معنی و مفہوم یہ ہے، لیکن وہ معنی مفہوم بگاڑے گا نہیں، وہ اتنا بتائے گا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں بتایا، بس اس کے آگے نہیں جائے گا۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میرا علم چونکہ اب پختہ ہو گیا تو میں اب تمہیں بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی حقیقت، جنت کی حقیقت، دوزخ کی حقیقت، یا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ فرشتے کیسے ہوتے ہیں۔ نہ، کوئی نہیں بتا سکتا، وہ اتنا بتائے گا جو قرآن میں یا اللہ کے رسول نے۔ تو یہ راسخ فی العلم اس حد تک رہتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ یقولون، یہی راسخ فی العلم علماء، اتنا پختہ علم ہونے کے باوجود پھر بھی یہی کہتے ہیں، آمنا بھی، ہم ان آیات پر پورا ایمان رکھتے ہیں، چاہے وہ محکم ہو یا متشابہ ہو، پورے قرآن پر ہمارا ایمان ہے۔ کل من عند ربنا، یہ سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، چاہے وہ محکم آیتیں ہیں یا متشابہ ہیں، الحمد سے لے کر والناس تک، کوئی بھی آیت ہمیں سمجھ نہ آئے یا سمجھ بھی آتی ہے تو ہمارا ایمان یہ کہ سارا کا سارا قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے۔ یہ لب کی جمع ہے، الباب، یہ کون سی عقل ہوتی ہے؟ صحیح عقل جو ہوتی ہے، ٹیڑھی عقل نہیں، جو صحیح سلیم عقل ہوتی ہے، عقل سلیم جس کو کہتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب نہ تو ٹیڑھا کر ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے جب ہدایت دے دی تو نے ہمیں، یعنی اللہ جب ہدایت تو نے دے دی تو ان چیزوں میں، متشابہ باتوں میں ہم نہیں پڑھنا چاہتے، واقعی ہم مانتے ہیں کہ واقعی تیری ہستی ایسی ہے جیسے تو نے بیان کیا ہے، مگر اس میں میخ نکالیں یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن اس طرح نہ ہو کہ جیسے لوگ ٹیڑھے ہو گئے ان کے دل، اللہ تو ہدایت دینے کے بعد ہمیں بھی ٹیڑھا نہ کر دینا، اس لیے کہ ہمارے دل جو ہے نا اس پر کنٹرول تو اللہ تعالیٰ کا ہے نا، وہ جب چاہے الٹا کر دے، جب چاہے سیدھا کر دے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور عطا کر تو ہمیں اپنی جناب سے رحمت کو، وہ تیری رحمت چاہتے ہیں ہم، یہی تیری مہربانی ہے کہ تو نے اتنی سمجھ دے دی، قرآن ہم نے سمجھ لیا، اس کو مان لیا، اور اس کی محکم آیات پر ہم نے عمل کرنا شروع کر دیا، اور جو متشابہ ہیں ان کا مفہوم، اس کا معنی تو کر لیا مگر مفہوم تجھ پر چھوڑ دیا، بس یہ رحمت چاہتے ہیں ہم۔ انک انت الوہاب، بے شک تو ہی ہے بہت عطا کرنے والا، تیری ہستی ایسی ہے، تو اپنی طرف سے جب دینے پہ آئے تو پھر کاؤنٹ نہیں کرتا، جب دینے پہ آئے تو یہ نہیں دیکھتا کہ بندہ پڑھا لکھا ہے یا جاہل ہے،
ربنا اے ہمارے رب انک جامع الناس، یقیناً تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیوم، ایک ایسے دن کے لیے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں۔ مولا ڈرتے ہیں، ہم نے مرنا ہے، تیرے پاس آنا ہے، کہیں اور نہیں جانا، بس یہی درخواست ہے کہ ہمیں ہمارے دلوں کو قابو میں رکھ، وہ ٹیڑھے نہ ہوں۔ ٹیڑھے ہو گئے تو کل قیامت کو تیرے حضور کھڑے ہو کے کیا جواب دیں گے؟ اور ہمارے یقین ہے کہ قیامت کا دن بھی آئے گا، ہم اس کا بھی انکار نہیں کرتے۔ اب یہ بھی متشابہ چیز ہے جو اس کا انہوں نے اقرار کر دیا کہ اللہ تو نے کہا ہے وہ دن آئے گا، ہم مانتے ہیں، اس لیے مانتے ایسے ہیں کہ لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں کرتے۔ ورنہ لوگ تو کہتے ہیں نہیں جی نہیں، اتنی بڑی مضبوط کائنات، آسمان، زمین، یہ کیسے ٹوٹ پھوٹ سکتے ہیں، کیسے یہ ختم ہو سکتے ہیں؟ ایک سسٹم ہے، چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے۔ نہیں، اس نے فنا بھی ہونا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ نہیں خلاف کرتا وعدے کا۔ اللہ نے جو وعدہ کر رکھا ہے کہ قیامت آئے گی، یہ وعدہ ہے۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ پکا ہے، سچا ہے، قیامت آئے گی۔ تو اللہ نے جو وعدہ کر رکھا ہے وہ وہی ہوگا۔ پھر قیامت جب آئے گی تو وہ اس لیے نہیں آئے گی کہ بس سب چیز تباہ کر دی جائے، نہیں، بلکہ حساب کتاب ہوگا بندوں کا، ان کو ان کے کیے کے اجر ملنے چاہیے، سزا ملنی چاہیے۔ تو اللہ ہم ٹیڑھے ہو گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دن ہمیں سزا ملے۔ اس لیے یہ ساری تجھ سے درخواست ہے، اقرار ہے، اعتراف ہے کہ آمنا بھی کل من عند ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا، یہ عاجزی ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو بندہ ویسے دیکھ لے کہ ایک دفعہ ٹیڑھا دل ہوا تو بندہ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، اور اس سے پہلے کہ بندہ گمراہ ہو اپنی احتیاطی قدم اٹھا کے رب کی جناب میں دعا کر لے تو اللہ تعالیٰ بھی مہربان ہو جاتا ہے، ایسے دل کو گمراہ نہیں کرتا، پھر ٹیڑھا نہیں کرتا۔ اس لیے اپنی ایمان کی سلامتی کے لیے بھی ہمیں ہر وقت اللہ کی جناب میں دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب ٹیڑھے دل کس کے ہوئے ہیں؟ ان متشابہات میں پڑھ کے یہودیوں کے بھی ہوئے، عیسائیوں کے بھی ہوئے، اور عیسائیوں کی طرح جو ہمارے ہاں خرافات کے قائل ہیں، بدعتی لوگ، جنہوں نے کیا سے کیا اپنے آپ کو بنا دیا، لوگوں کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، یہ سب ٹیڑھے دل ہیں۔ ان کو کوئی شرعی مسئلہ بتایا جائے وہ کہتے ہیں یہ عام نہیں ہے، نماز پڑھو، روزے رکھو، کہتے ہیں یار یہ کیا ہے، اس سے بڑا کام کچھ اور ہے۔ وہ ان کے اپنے سرکل ہیں، اپنی حاضری ہے، اپنے شیخ کا تصور ہے۔ شیخ کہتا ہے میں تمہارا دل، اس کی بدلتی کیفیت اچھی طرح جانتا ہوں، یہ یاد رکھنا۔ تم دنیا کے کسی خطے میں پہنچ جاؤ، رات کے کسی لمحے میں بھی ہو، کہیں بھی ہو، تمہارے دل کی ایک ایک حرکت میں جانتا ہوں۔ بتائیے، اور بندہ مانتا ہے؟ یہ کس کا ٹائٹل ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، انہ علیم بذات الصدور۔ مگر انہوں نے خدائی کے درجے پہ پہنچ کے اپنے مریدوں کو ایسا تک گمراہ کیا ہے تو لوگ مانتے ہیں۔ یہ جو حالات ہیں، ان حالات میں یہی قرآن ہی ہے جو ہمیں سمجھاتا ہے متشابہ میں مت پڑھیے، علم ہو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ متشابہ کو ماننا کیسے ہوتا ہے، ورنہ محکم آیتیں آپ کے لیے بہت، آپ اس کو پڑھیے، سمجھیے، اس پہ عمل کیجیے، انشاءاللہ اسی کے ذریعے سے نجات ہو جائے گی۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز نہ کام آئیں گے انہیں مال ان کے۔ کفر کا الگ شغل ہوتا ہے، ایک ایمان کا ایک الگ شغل ہے اور کفر کا الگ ایک شغل ہے۔ ایمان کی بنیاد پر ایک مومن جب عمل کرتا ہے نا، تو چاہے وہ عبادات ہوں یا لوگوں سے معاملات ہوں، وہ ایک ایک عمل کو جب کرتا ہے تو ایمان کی بنیاد پہ اللہ اس کو ثواب دیتا ہے، کیونکہ اس میں للہیت ہوتی ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، دین کے لیے کر رہا ہوں، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کر رہا ہوں۔ لیکن جو کفر ہے اس کا شغل کیا ہوتا ہے؟ نہ اس کا آخرت پہ یقین، نہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام، صرف اپنے آپ کو اور اپنی ذات کو فائدہ پہنچانا
اپنی دنیا کو بنانا، اسی کی فکر کرنا، اور اگر کوئی اچھے کام ہو رہے ہیں یعنی اسلام کے کام ہو رہے ہیں تو ان کے خلاف اپنی ساری کوششوں کو وقف کر دینا، یہ ان کا کام ہوتا ہے۔ وہ یاد رکھیں کہ لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز نہ کام آئیں گے انہیں مال ان کے، ولا اولادہم، اور نہ اولاد ان کی، من اللہ، اللہ سے معنی تو یہی ہے، لیکن مراد ہی اللہ کے مقابلے میں شیئا، کچھ بھی، یعنی ان کی ساری کوششیں کیا ہیں کہ اپنے مال، اپنی اولاد اسلام کی مخالفت میں ہم صرف کر دیں، لگا دیں، وہ مومن نہ بنیں، دور رہیں اسلام سے، انہیں اسلام کی ہوا ہی نہ لگے۔ اس لیے ان کے مال جو بھی یہ خرچ کرتے ہیں، اور ان مالوں کی بنیاد پہ جو بھی یہ بلڈنگز بناتے ہیں، عمارتیں بناتے ہیں، اور ان میں کچھ بھی کرتے ہیں، یہ یاد رکھیں اللہ کے مقابلے میں یہ سب کچھ بیکار ہے۔ دنیا میں یہ شکست کھائیں گے، مار کھائیں گے، یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور پھر آخرت میں یہی لوگ ہیں جو ایندھن ہیں آگ کا، یہ آگ کا ایندھن بنیں گے۔ اب دیکھ لیجئے اس وقت دنیا میں جو بھی کفر اپنا پیسہ خرچ کر رہا ہے، کیا ہے؟ ترقی۔ اس ترقی کے پیچھے ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ ہماری جو اپنی تہذیب ہے، ہمارا جو اپنا کلچر ہے، وہ خراب نہ ہو، بلکہ یعنی دوسرے آ کے اس کو خراب نہ کریں، مسلمان آ کے، بلکہ ہم جو اپنے اندر خرابی پیدا کر سکتے ہیں وہ کرتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک یہ اپنے مال اپنی ذات کے لیے بھی خرچ کر لیں، اپنے علاقے کے لیے بھی خرچ کر لیں، تب بھی یہ مال ان کو نقصان دے گا، اور ان کی اولادیں بھی ان کو نقصان دیں گی۔ یہ 1500 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری تھی قرآن مجید میں۔ آج دیکھیے کہ لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، پریشان ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کس قسم کی تعلیم بچوں کو دی جا رہی ہے؟ کیا سسٹم بنا دیے گئے ہیں؟ یہ سب کچھ جو کما رہے ہیں اس کے کیا فائدے ہو رہے ہیں؟ یہ جو کچھ بنا رہے ہیں اس کے کیا فائدے ہو رہے ہیں؟ کریں اللہ کا مقابلہ، دین کا مقابلہ کریں۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کچھ بھی کر لیں، ان کو خود محسوس ہوگا کہ ہم نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے۔ اور دوسری طرف وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، بے ایمان ہونے کی وجہ سے یہ دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ كَدَأْبِ آلِ فرعون، مانند حالت آل فرعون کے، یعنی ان لوگوں کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے آل فرعون کی حالت تھی۔ فرعونی کون تھے؟ بادشاہ وہی تھے، سردار وہی تھے، علاقے پر ان کا کنٹرول تھا، بنو اسرائیل کو انہوں نے غلام بنا رکھا تھا، ان سے کام لیتے تھے اور خود حکومت کرتے تھے۔ پھر یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے اور بنو اسرائیل کے درمیان ایک فرق کی لکیر بھی کھینچی ہوئی تھی کہ ہم حاکم لوگ ہیں اور بنو اسرائیلی یہ غلام قوم ہے۔ لیکن یہ حاکم ہونے کا جو ایک خیال تھا اور ان کے ذہنوں پہ اس کا جو غلبہ تھا، کیا یہ ان کے لیے مفید رہا یا نقصان دہ بنا؟ ان کے اندر بگاڑ آیا یا ان کے اندر خیر آئی؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ ان کے پاس بھی مال تھے، ان کے پاس بھی اولادیں تھیں، ان کی حالت کو دیکھیے تو کیا یہ حالات جو ان کے بن گئے تھے، جو سسٹم انہوں نے بنا دیا تھا اور جس کی بنیاد پہ یہ اپنے آپ کو حکمران قوم سمجھتی تھی، کیا واقعی اللہ کے مقابلے میں ان کی ساری قوت، ان کی اولاد، ان کا سرمایہ کام آ سکا؟ نہیں آیا۔ تو اس لیے عبرت حاصل کرنی ہو ان کفار نے تو آل فرعون کے حالات سے عبرت حاصل کریں۔ دنیا کو غلام نہ سمجھیں، اپنے آپ کو درست کریں،
اپنے اندر کا بگاڑ وہ درست کرنا وہ زیادہ بہتر ہے ان کے لیے بنسبت اس کے کہ دوسری جگہ جا کے بگاڑ پیدا کریں. ورنہ یہ جس طرح بھی مال بنا لیں، دنیا کو غلام بنانے کی کوششیں کر لیں، ان کی حالت بھی ویسے ہی ہوگی جیسے آل فرعون کی ہوئی تھی. والذین من قبلہم، اور وہ جو پہلے تھے، ان سب نے کیا کیا تھا؟ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو. آیات سے مراد کیا ہے؟ نبی آیا اس کو نہیں مانا، یہ بھی اللہ کی آیت تھی. کتاب نازل ہوئی اس کو نہیں مانا، وہ بھی آیت تھی، اس کو بھی جھٹلایا. پھر اسی طرح وحی جو نبی بات کرتا اس کو کہتے نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، اس کو بھی جھٹلایا انہوں نے. یہ آیات تھی، احکام جو اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے ان کو سنانے چاہے، جو عقائد اور نظریہ دینا چاہا، وہ بھی انہوں نے تسلیم نہ کیا. یہ بھی جھٹلانا تھا آیات کا. تو اسی کو تو کفر کہتے ہیں. اور کس کو کہتے ہیں؟ کوئی کفر کے لیے کوئی خاص ٹوپی تو نہیں چڑھانی پڑتی. تو فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو پکڑ لیا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے. وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ سخت سزا والا ہے. اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو گناہوں کی وجہ سے آتی ہے اور کچھ نہیں. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ بندہ ٹھیک کہے جی میں نے تو کچھ کیا نہیں، کوئی نہ کوئی غلطی کی ہوتی ہے، کوئی بلنڈر کیا ہوتا ہے، اللہ کو ناراض کیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ پکڑتا ہے، سزا دیتا ہے. اور اس کی پکڑ جو ہے وہ مختلف نوعیت کی ہو سکتی ہے. تو ان سب نے بڑے بڑے گناہ کیے تھے. ذنوب ذنب کی جمع ہے، ذنب کی. ذنب کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کو. تو انہوں نے چھوٹے گناہ نہیں کیے تھے، بڑے بڑے گناہ کرتے تھے. ان کی داستانیں پڑھیں، یہ ظالم تھے، جابر لوگ تھے، نفرت کرنے والے تھے صحیح بات سے، حق سے، کفر پہ ڈٹے ہوئے تھے، شرک یہی کرتے تھے. مشرک خود تھے، شرک کے علم بردار تھے. تو یہ معمولی گناہ نہیں تھے ان کے. تو فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ. اسی آیت کو دیکھ کے ہمارے جو اسلاف ہیں، اس امت کے پہلے جو نیک بزرگ گزرے ہیں، وہ اکثر و بیشتر جب کبھی بھی ان کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی، کوئی گھر میں بیٹا بیمار ہو جاتا، کوئی بیماری ہو جاتی، کوئی فوت ہو جاتا، کسی کوئی تکلیف ہوتی گھر میں، کچھ بھی ہوتا، تو بندہ جو گھر کا سربراہ ہوتا تھا نا، وہ نوٹ کرتا تھا کہ میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی، کوئی گناہ تو نہیں کیا جس کی وجہ سے میرے گھر میں یہ پریشانی آئی ہے. ضرور میں نے کوئی غلطی کی ہے، کوئی گناہ کیا ہے، جس کی تکلیف اللہ تعالیٰ نے مجھے یوں دی ہے کہ وہ تکلیف ان کو پہنچی ہے. میں گھر کا سربراہ ہوں، شوہر ہوں، باپ ہوں، بھائی ہوں، بیٹا ہوں، مجھے بھی تکلیف پہنچی ہے. یہ تکلیف بے شک وہ کتنا ہی نمازی کیوں نہ ہو، کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو. لوگ یوں سوچتے تھے. تو گناہ اگر انسان کے ہوں تو کوئی پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح بندے کو پکڑے. اس لیے حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کو ڈرنا چاہیے، ایک مومن کو ڈرنا چاہیے کہ میں کسی کے بارے میں کچھ برا نہ سوچوں، کسی کو تکلیف دینے کا نہ سوچوں، کسی کا حق چھیننے کا نہ سوچوں، کسی کا مال غصب کرنے کا نہ سوچوں، کسی کے ساتھ بے ایمانی نہ کروں. اگر میں کرتا بھی ہوں تو کیا ہوا، وقتی طور پر تو لذت محسوس ہوتی ہے، مگر بعد میں جو تکلیف پہنچتی ہے انسان کو، اور اللہ پکڑتا ہے، پکڑ سکتا ہے. وہ تکلیف، وہ وقتی لذت یا پیسہ یا بے ایمانی جس کا اس وقت احساس نہیں ہوا تھا، بعد میں پھر پتہ چلتا ہے بندے کو کہ ہاں یہ وہ تکلیف ہے جو اندر ہی اندر ہے، جس کا کوئی علاج نہیں. اس لیے کہ جب تک دل مطمئن نہیں ہے دوائیاں اثر نہیں کرتی. حقیقت ہے. یعنی ہم لوگوں کی داستانیں نہیں جانتے، حقیقت ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے، جو ظالم ہیں، لٹیرے ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، اور اسی طرح قاتل ہیں، اپنے جرائم کو چھپاتے ہیں،
کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کو نہیں پکڑے گا؟ مال لوٹتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کچھ نہیں کہے گا؟ لاکھوں کروڑوں بنا لیں، لیکن ایک بچے کو اللہ تکلیف پہنچا دے تو اس باپ کا دل جو ہے نا وہ بیٹھ جاتا ہے، وہ ہسپتال پہنچتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے۔ بس وہ خرچے جو اس نے وہاں سے کمائے تھے وہ اس طرح اللہ تعالیٰ ختم کرا دیتا ہے۔ اس طرح جس اولاد کے لیے بنائے تھے وہ اولاد بھی اٹھا لیتا ہے اللہ تعالیٰ، کر لو اب جو کرنا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ۔ ہمیں ڈرنا چاہیے، کوئی گناہ کیا ڈرنا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ اب ہو سکتا ہے کہ اللہ محفوظ رکھے، فوراً استغفار کرے بندہ، فوراً توبہ کرے اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرے۔ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کو منہ پہ جا کے کہہ دے بھائی مجھے معاف کر دو۔ حقیقت ہے یہ کہہ دینا زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ آدمی اس کو چھوڑ دے اور پھر انتظار کرے کہ اللہ کی طرف سے کب مجھے سزا ملتی ہے۔ ڈرنا چاہیے، واللہ شدید العقاب، اس لیے کہ اللہ سخت سزا والا ہے۔ قل کہہ دیجئے للذین کفروا، ان کو جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، تم ضرور مغلوب کیے جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم، اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے طرف جہنم کے، وبئس المہاد، اور کتنا برا ہے ٹھکانہ۔ یہ ہے مسلمان کو اللہ نے جرت دی ہے کہ اللہ کے رسول ان کو آپ کہہ دیجئے، ان کفار کو، تم جتنی طاقت سمیٹ لو، جتنا پیسہ اکٹھا کر لو، جتنا اسلحہ اکٹھا کر لو، اور ہمارے خلاف کتنی ہی سازشیں کر لو، لیکن تمہارے مقدر میں یہی لکھا ہے کہ ستغلبون، تم ضرور مغلوب کیے جاؤ گے، ہم تمہارے اوپر آ کے غلبہ پائیں گے اور تمہیں شکست دیں گے، اور پھر اس وقت جو چاہیں گے کریں گے تمہارے ساتھ۔ یہ تو دنیا میں تمہاری یہ سزا ہے، اور آخرت میں وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمْ، اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے جہنم کی طرف۔ وہاں ہم نے حساب کتاب نہیں لینا، وہاں ہم نے تمہیں صرف لانا ہے اور دوزخ کی آگ میں تمہیں اکٹھا ہی جھونک دینا ہے۔ بئس المہاد، اور کتنا برا ہے ٹھکانہ۔ یہ اناؤنسمنٹ ہے، دھمکی نہیں ہے کفار کو، جن کی ایک ایک منٹ، ایک ایک گھڑی مسلمانوں کی دین کی مخالفت میں گزرتی ہے۔ یہ ان کو کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو آ کے آپ نے جیوز جتنے بھی تھے قبائل، ان سب سے معاہدہ کیا، اور معاہدہ یہ کیا کہ اب ہم یہاں مل کے رہیں گے، تم اپنے علاقے میں، ہم اپنے علاقے میں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، کوئی سازش نہیں کریں گے۔ یہودیوں کا دشمن وہ مسلمانوں کا دشمن ہوگا، اور جو مسلمانوں کا دشمن ہوگا وہ یہودیوں کا دشمن ہوگا۔ یہ معاہدہ ہوا، سائن کر لیے، لیکن ان یہودیوں نے کیا کیا کہ در پردہ سازشیں کی نبی علیہ السلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اور جو آپ کے مخالف مشرکین مکہ تھے ان کے ساتھ دوستیاں گانٹھیں اور ان کو بھی ابھارا، بڑے دھوکے دیے۔ تو ایسے موقع پر کہا گیا کہ قل، اللہ کے رسول ان کافروں سے کہہ دیجئے، ستغلبون، تم ان قریب مغلوب کیے جاؤ گے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے بنو قریظہ جو یہودیوں کا ایک آباد قبیلہ ہے، آپ ادھر گئے، راتوں رات وہاں پہنچ کے ان کا گھیراؤ کیا، رات کے آخری پہر میں، صبح اٹھے تو چاروں طرف سے وہ گھیرے ہوئے تھے، اور پھر انہوں نے ہتھیار ڈالے اور کہا کہ آپ کے فلاں صحابی جو ہیں ہمارے اچھے دوست ہیں، ہم ان کو اپنا جج بناتے ہیں۔ اور جناب سعد ابن معاذ، یہ جنگ خندق میں کوئی اندھا تیر آیا، ان کو لگا اور ان کی بڑی رگ کٹ گئی اور مسلسل خون نکل رہا تھا۔ تو مدینہ میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مسجد نبوی میں ان کی چارپائی ڈلوائی اور خود ان کی تیمارداری اور علاج معالجے کی نگرانی کر رہے تھے۔ تو اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے نکل گئے بنو قریظہ کی طرف، ان کا گھیراؤ کیا۔
تو انہوں نے کہا جی 7 جو فیصلہ کریں گے ہمارے دوست ہیں. 7 تشریف لائے, بیمار تھے, خون نکل رہا تھا, لیکن نبی علیہ السلام نے جب بلایا تو اٹھے, ہمت کی, گھوڑے گدھے پہ بیٹھے, لمبے قد کے تھے, پاؤں ان کے زمین پہ یوں گھسٹ رہے تھے, لیکن آئے, بنو قریظہ پہنچے. تو انہوں نے کہا جناب آپ ہمارے دوست ہیں, جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. فیصلہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا ان کے جتنے بھی جوان ہیں, مرد ہیں, ان سب کو ذبح کر دیا جائے, قتل کر دیا جائے, اور ان کے جو مرد بوڑھے ہیں اور عورتیں ہیں اور بچے ہیں, ان کو چاہیں تو غلام بنا لیں یا چاہیں تو ان کو نکال دیں. نبی علیہ السلام نے یہ فیصلہ سنا تو فرمایا یہ وہی فیصلہ ہے جو اللہ نے آسمان پہ چاہا تھا کہ ان کے بارے میں ایسا ہو گئے مغلوب. پھر اسی طرح بنو قینقاع اور بنو نذیر, یہ 2 بڑے بڑے قبائل تھے یہودیوں کے, ان کو بھی ودن 2-3 ایئرس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی چلتا کیا. چلو بھائی, خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا. تو اس طرح یہ وہ خبر تھی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ستغلبون. سا کا جو لفظ ہے یہ فیوچر کے لیے بولا جاتا ہے اور نیئر فیوچر کے لیے بولا جاتا ہے, کہ کوئی دیر نہیں لگے گی, اب بس وقت آ گیا ہے کہ تم مغلوب کر لیے جاؤ گے. وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ, اور پھر یہاں تمہارے ساتھ جو حشر ہوگا وہ تو ٹھیک, لیکن مرتے ہی تم نے جہنم میں اکٹھے ہونا ہے. پھر وَبِئْسَ الْمِہَادُ, مہد کہتے ہیں ماں کی گود کو, لیب کو کہتے ہیں. تو یہ گویا کہ جہنم کی آگ تمہارے لیے ایسی ہوگی جیسی ماں کی گود ہوتی ہے. سمجھ آئیے نا؟ جیسے کہا جاتا ہے نا, چلے آئے جیل کی سیر کریں, جیل کی سیر ہوتی ہے. یہی چیز یہاں بھی ہے کہ یہ تمہاری آگ ماں کی گود کی طرح ہوگی, تو تم نے یہیں رہنا ہے, یہیں تمہیں سکون ملے گا. جس طرح تم سمجھتے تھے نا ماں کی گود میں بڑا سکون ملتا ہے, اب ماں کی گود تو نہیں لیکن آگ کی گود ہوگی, تم نے اسی میں رہنا ہے. قد کان لکم آیتن, یقیناً ہے تمہارے لیے ایک نشانی, فی فئتین, 2 گروہوں کے بارے میں یا 2 گروہوں میں, التقطا, جو آمنے سامنے ملے. یہ جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے کہ ایک گروہ مسلمانوں کا ہے جس میں 313 یا 300 سے کچھ اوپر مسلمان تھے, اور دوسری طرف گروہ ہے کفار کا جس میں تقریباً 1000 کے قریب مشرک ہیں. اب دیکھا جائے تو ایک گروہ پہلے گروہ سے 3 گنا بڑا ہے, وہ 1000 ہیں اور یہ 300 ہیں. اللہ فرماتے ہیں اس میں بڑی نشانی ہے, صرف غور کرو تو تمہیں پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ کس کا ساتھ دیتا ہے, کس کی مدد کرتا ہے. وہ نفری کو نہیں دیکھتا, وہ بندوں کے ایمان کو دیکھتا ہے, اس کے یقین کو دیکھتا ہے کہ بندہ اپنے رب پر کتنا ایمان رکھتا ہے اور کتنا ولولہ اور جوش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں اور اللہ کی راہ میں ہی لڑ رہا ہوں, مجھے کوئی اپنی ذات کی نمائش مطلوب نہیں ہے اور نہ ریاکاری مطلوب ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ایک گروہ یہ تھا جس کے ہاں بینڈ باجے تھے, شراب تھی, عورتیں تھیں, ڈانس تھا, یہ کلچر تھا. اور دوسری طرف ایک گروہ وہ تھا جس کے پاس سجدے تھے, دعائیں تھیں, ایمان اور یقین تھا اور شہادت کا ایک جذبہ تھا. بڑا فرق ہے دونوں میں. اللہ فرماتے ہیں یہی سب سے بڑی نشانی ہے مسلمانوں تمہارے لیے. اگر اندازہ کر لو تو تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کس کا ساتھ دیتا ہے, کس کو غالب دیکھنا چاہتا ہے اور کس کو شکست دینا چاہتا ہے. وہ اس طرح کے فئتن, ان دونوں میں ایک گروہ تو ایسا تھا کہ تقاتل فی سبیل اللہ, جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا, جس کی نیت یہی تھی کہ ہم نے اللہ کا کلمہ اسی کو بلند کرنا ہے, دین کو سر بلند کرنا ہے, اپنے آپ کو نہیں, دین کو. ان کی نیت ارادے یہی تھے, جذبے یہی تھے.
وہ اسی عزم سے میدان جنگ میں اترے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ ہمارے پاس ہتھیار ہیں کہ نہیں ہیں، ہم نہتے ہیں اور دشمن کے پاس شاید بڑے بڑے ہتھیار ہوں، نہیں، جذبہ ان کو لے کے آیا تھا۔ وفی اخرى کافرۃ، اور اخرى انکاری تھا اس بات سے، وہ کافر تھا، وہ کہتے تھے نہیں اللہ کی راہ میں کیا لڑنا ہے، اپنے آپ کو بچاؤ، بلکہ یہ اللہ کی راہ میں لڑنے والے جو ان کو دباؤ، ان کو اٹھنے نہ دو۔ وہ اس نیت سے آیا تھا کہ ہم ان کو بالکل ختم کر دیں گے تاکہ ان کا مشن بھی ختم ہو۔ تو یرونہم مثلیہم، وہ دیکھتے تھے ان کو، وہ دیکھ رہے تھے انہیں، مثلیہم اپنے سے دگنا، یعنی ادھر اگر مسلمان کھڑے ہیں 313 تو سامنے ان کے اگر 1000 کھڑے ہیں تو مسلمان ان کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم سے دگنے ہیں۔ اللہ نے اتنا دکھایا ان کو، بھائی ہم سے دگنے ہیں، کوئی بات نہیں، اتنا بڑا لشکر نہیں ہے۔ دگنے کیا مطلب؟ 600 کے قریب ہیں، یہ 700 ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں ہیں، نمٹ لیں گے ان سے۔ بڑی تعداد اللہ دکھاتا تو شاید خوف کھا جاتا ہے، انسان ہے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح دکھایا کہ دیکھو تم دگنے ہو، بس تم سے دگنے ہیں، اور تمہارا 1 4 4 5 5 کے لیے کافی ہوتا ہے، ان 2 کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہم 300 ہو کے 313 ہو کے اگر یہ 600 ہیں یا 616 ہیں یا 630 ہیں، 650 ہیں، تو ہم ان میں سے ایک مارا بندہ ان کے 2 کو کافی نہیں ہے، کافی ہوگا۔ اور وہ دیکھ رہے تھے انہیں، یہاں مراد یہ بھی ہے کہ کفار کو اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمان دکھائے، یہ سامنے جو فورسز کھڑی ہیں یہ کتنی ہیں۔ یرونہم مثلیہم، وہ دیکھ رہے تھے انہیں اپنے سے دگنا، یعنی ہم اگر 1000 ہیں تو یہ تو 2000 لگتے ہیں۔ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے۔ ویسے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی مدد شامل حال تھی میدان جنگ میں، کہ مسلمانوں کو ان کی بڑی تعداد چھوٹی بنا کے دکھائی اور مسلمانوں کی چھوٹی تعداد ان کو بڑی بنا کے دکھا دی، تاکہ وہ دلیر نہ ہوں، اور یہ تھوڑے ہیں، ان کو ہم 2 منٹوں میں ختم کر دیں گے۔ اور دیکھ کیسے رہے تھے؟ رأی العین، جیسے آنکھ کا دیکھنا ہوتا ہے، انہیں واقعی نظر آیا ہے، واقعی یہ تو دگنے نظر آ رہے ہیں۔ واللہ یؤید بنصرہ، اور اللہ تائید کرتا ہے اپنی مدد سے، من یشاء، جس کی وہ چاہتا ہے۔ دیکھیے کس طرح یہ مدد ہے میدان جنگ میں، اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد فراہم کی اہل ایمان کو۔ ان کی تھوڑی تعداد کو دشمن کے سامنے ڈبل کر کے دکھا دیا اور دشمن مرعوب ہو گیا، وہ سمجھنے لگا کہ بھائی ان سے نمٹنا مشکل ہے۔ تو اللہ اپنے بندوں میں سے جس کی وہ چاہتا ہے اپنی مدد کے ذریعے تائید کرتا ہے، مزید ان کو مدد دیتا ہے۔ دیکھو کیسے مدد آئی ہے، بغیر لڑائی کے، کچھ بھی نہیں ہے، ابھی ابتدا نہیں ہوئی، مدد پہلے آ گئی۔ اور دشمن کے دل میں مسلمانوں کا رعب بیٹھنا، یہ بہت بڑی مدد ہے، اور مسلمانوں کو دلیر کرنا، یہ بھی بہت بڑی مدد ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ، یقیناً اس میں البتہ عبرت ہے، لأولی الابصار، بصیرت والوں کے لیے، جن کے دل سوچتے ہیں، صاحب بصیرت لوگ ہیں، وہ کم از کم اس سے بڑی عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور عبرت یہ ہے کہ ہم کتنی تعداد میں کتنے ہی زیادہ ہوں، اللہ تعداد کو ویلیو نہیں دیتا، بلکہ کس کو ویلیو دیتا ہے؟ ایمان کو، اس جذبے کو جو دل کے اندر ہے۔ ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوتی ہے، کثرت تعداد اس سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، ایمان ہوتا ہے، ایمان۔ تو یہ اعتبار ہے، جو بصیرت والے تو اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی مدد اس کو شامل حال ہوتی ہے جس کا ایمان بڑا پختہ ہوتا ہے، جو سب کچھ لٹانے کے لیے میدان جنگ میں نکل آتا ہے،
جو مجاہد گھر سے نکلتے وقت اپنی بیوی کو خدا حافظ اور اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، کوئی پتہ نہیں میں زندہ واپس آتا ہوں یا نہیں، اور صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ اللہ کے دین کا کلمہ بلند ہو، فرشتے بھی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ کی مدد بھی اس کی شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو یہ آیت ہے، یہ بہت بڑی نشانی ہے سمجھنے کے لیے کہ اللہ واقعی اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے اور مخالفوں کو عجیب و غریب طریقے سے شکست دیتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔